بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اس بات پہ آپ کو بھی اور اس چینل کو مبارکباد دینی چاہیے کہ آپ نے بیماری کے آنے سے پہلے اس کی شفا کا اہتمام کیا ہے. بہت شکریہ. عام طور پہ ہوتا ہے جب مسئلہ جس دن ہوتا ہے اسی دن ہی اس مسئلے پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. صحیح بات. گویا کہ ہم یوتھ کو، سوسائٹی کو سیلاب آ رہا ہے، ہم بند باندھ پہلے اس سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اور یہ جو کل کا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا معاملہ ہے، اس کی اصل حقیقت اور اصل حیثیت کیا ہے. غازی صاحب کے بعد جس طرح بھی آپ نے اس پروگرام کا عنوان بھی بتایا ہے کہ شرم و حیا انسانیت کا لباس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ملت کا ایک خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے. یعنی اسلام کا جو کلچر ہے، اسلامی جو تہذیب ہے، اس کا رکھ رکھاؤ ہے، اس کا اسلوب فکر ہے، اس کا طرز عمل ہے، وہ جس خمیر سے اٹھتا ہے وہ حیا ہے. اور یہی وہ ڈسٹنکشن ہے اسلام کی جو جب تک اسلام غالب رہا، اسلام نے نہ صرف اس کو مینٹین رکھا، اس کو ٹرانسمٹ کیا انسانیت کی طرف. انفارچونیٹلی جس وقت اسلام کے پاس عالمی سطح پہ وہ فیصلہ کن کردار نہیں رہا اور یہ فیصلہ کن کردار دوسری طاقتوں کی طرف شفٹ ہوا، تو انسانیت کی نگاہوں سے بتدریج حیا کی قدر کو اوجھل کر دیا گیا. مجھے علامہ کے دو اشعار یاد آ رہے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ عطا فرنگ کو خاک سوریا نے کیا، نبی عفت و غم خاری و کم آزاری. کہ اسلام نے ویسٹ کو کیا دیا؟ نبی عفت عیسیٰ دیے، واہ واہ غم خاری دی، واہ. امن دیا. سلا فرنگ سے آیا ہے سوریا کے لیے، میں و کمار و ہجوم زنان بازاری. ہائے ہائے. انہوں نے ہمیں یہ دیا، جس کا خدا نہ ہنستا ایک مشاہدہ میں کل بھی ہونا ہے کہ جو کلچر ہے، جو تہذیب ہے، اس کو آزاد کر دو ہر طرح کی ویلیو سے. اور بھائی صاحب یہ جو ویلیو لیس معاشرہ. ویلیو لیس بنا دو، ویلیو اسی کو لبرلزم کہتے ہیں. بلکہ ایک بڑا لبرل تھنکر جو ہے رون ریپلاج، اس کی ایک ریسرچ رائٹنگ ہے سیکس گاڈ اینڈ لبرلزم. اس میں وہ لکھتا ہے ڈرائیونگ اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی آؤٹ آف چرچ از دی موسٹ سیکیور اچیومنٹ آف لبرل پالیٹکس ٹو ڈیٹ. لبرل پالیٹکس کی سب سے بڑی آج تک کی جو کامیابی وہ یہ ہے کہ ہم نے اس معاشرے کو مذہب سے آزاد کر دیا ہے، اور ہم نے سوشل لبرٹیز کے نام پہ، ہیومن رائٹس کے نام پہ جو سیکس کا تقدس تھا، اس کے اوپر جو تقدس کا لبادہ تھا اس کو پھاڑ دیا ہے، اس کو بے مہار کر دیا. ٹھیک. یہ جو آپ کی سوشل ویلیوز ہوتی ہیں، مورل ویلیوز ہوتی ہیں، آپ کی ایستھیٹکس ہوتی ہے، یہ کسی بھی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے. یہ جو جدید دنیا ہے ماڈرنٹی کے بعد، پوسٹ ماڈرنٹی کی دنیا، اس کا ایک بڑا تھنکر ہے ڈیوڈ ہاروے. اس کی کتاب ہے دی کنڈیشن آف پوسٹ ماڈرنٹی. میں ایک جملہ اس کا آپ کو عرض کرتا ہوں. وہ کہتا ہے میپس چینج وین ایستھیٹکس چینج. جب کسی قوم کا ذوق جمال بدل جائے، اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی چیزوں کو کیسے وہ قوم دیکھتی ہے. ویسٹ کے بڑے جو ہیں، جیسے میں مائیکل اینجلو کو کہوں گا، اس کے بنائے ہوئے مجسمے آپ دیکھ نہیں سکتے. ڈنمارک، ناروے میں جائیں، وہاں پہ پورا مجسموں کا ایک شہر ہے، آپ نہیں جا سکتے وہاں. صحیح. ایک وہ تھنکنگ ہے، ایک ہماری تھنکنگ ہے. علامہ اقبال یورپ سے واپس آئے، اسپین سے، تو بات ہوئی کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا، تو مسجد قرطبہ کا ذکر ہوا. اب علامہ کے ایک جملہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. کسی نے پوچھا آپ کا کیا تاثر بنا؟ فرمایا اٹ از دی کمنٹری آف ہولی قرآن ریٹن ان سٹونز. واہ. ہائے 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 ہائے. مسجد قرطبہ کیا ہے؟ واہ واہ واہ. یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے جو پتھروں سے لکھی گئی ہے. واہ واہ. یہ اسلام کا ذوق جمال ہے. واہ واہ واہ. اسلام نے اس ذوق جمال کو قبلہ غازی صاحب ٹرانسمٹ کیا تھا دنیا کی طرف. 1000 سال جب تک اسلام غالب رہا ہے، آپ دیکھیں کوئی ایسی کلچرل ویلیو آپ کو اسلامی دنیا سے ٹرانسمٹ ہوتی دوسری دنیا کو نہیں نظر آئے گی جس میں انسانیت سوز تاثر ہو، حیا سوز تاثر ہو. اور ویسٹ بتدریج اس طرف آیا ہے. ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں ہم نہیں جا سکتے، نہ وقت ہے. جب اس نے اس کلچر کو ایڈاپٹ کر لیا، حیا سے آزاد کلچر، اب اس نے دیکھا اس کو خطرہ کیا ہے، وہ اسلام سے خطرہ ہے. اب انہوں نے کہا کہ اس کو اسلام کی طرف ہی شفٹ کرو. اس وقت ساری جنگ کلچر کی جنگ ہے، کلیش آف سیولائزیشنز ہے، کلیش آف کلچرز ہے، کلیش آف ویلیوز ہے. وہی قوم. اچھا اس کی یہ کوئی اندرا گاندھی نے صافیانہ کہا بات نہیں نہیں تھا ہے کہ ہم نے اسلامی جو تہذیب ہے اس کو بحر ہند میں ڈبو دیا ہے. ایسا میں سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ صرف ایک آئیڈیالوجیکل بات نہیں ہے، عقیدے کی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں.
آپ کا سارا کنزیومر کلچر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دیکھیں اگر آپ ویسٹ کی ویلیوز کو نہیں مانتے ان کے پروڈکٹ کیسے لیں گے؟ ان کے پروڈکٹس تبھی لیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اسلامی خوشبوؤں پر یورپین خوشبوؤں کو افضل سمجھیں گے تو ان کو خریدیں گے نا. میں ایک سادہ مثال دے رہا ہوں. تو آپ اب ویسٹ کی ساری مارکیٹ مسلم ورلڈ تبھی بنے گی نا پہلے وہ ویسٹ کی ویلیوز کو اڈاپٹ کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جتنی کمپین چل رہی ہے جس طرف یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے یہ صرف پھول نہیں مہنگے ہو رہے, اس کے ساتھ 20 اور چیزیں مہنگی ہو رہی جن کا ہمیں نہیں پتا. ہاں نہیں وہ پتہ ہے. ان چیزوں کا جن کا ہم ذکر نہیں کر سکتے, ان چیزوں کی مارکیٹ ہے, وہ ان کی پروڈکشن کہاں ہو رہی ہے, وہاں سے یہاں آ رہی ہیں. وہ یہاں تب بکیں گی جب آپ ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کریں گے. جب آپ سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو ملین اینڈ بلین آف ڈالرز کی وہ چیزیں وہیں رہ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت ایک جڑا ہوا فینامنا ہے جس کے ساتھ بہت سے فیکٹرز جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا بتدریج ہماری سوسائٹی کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے. ہمارا امتحان کیا ہے؟ ہماری انفارچونیٹ یہ ہے نہ ہی ہماری سوسائٹی کے اس طبقے کو جس نے سوسائٹی کی اصلاح کرنی ہے اس مسئلے کی نوعیت کا پتہ ہے, نہ انہیں. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہ جو بے حیائی کا کلچر ہے گائی صاحب, مجھے اجازت ہے یہ بات کہنے کی, یہ مشرق اور مغرب کی دشمنی کا معاملہ نہیں ہے صرف, یہ بھی ہے یہ مشرق اور مغرب کی بقا اور مفادات کا معاملہ ہے. بالکل اصل بات یہ ان کی سوشیالوجی کا معاملہ ہے اور ہم اس کا احساس ہی نہیں ہے. جب تک آپ اس کے سوشل فیبرک کو نہیں پکڑتے, اس کے اکنامک اور کنزیومرزم کے فیبرک کو نہیں پکڑتے, آپ اس مسئلے کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ حل کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ پورے پاکستان میں کوئی مجھے ادارہ بتا دے, یہ کل ہی ابھی جمعہ 2 دن پہلے گزرا ہے نا, تو مجھے بتا دیں کہ کسی مسجد پہ اس پہ تقریر ہوئی ہو. پتہ ہی کوئی کہیں ہمارے اداروں میں ہمارے وہ جو ملا جو مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں انہوں نے کبھی کہا ہو کہ شرم و حیا کی, وہ خود بے حیا ہے. جو گالیاں دے گا اس میں حیا ہوگی, گالی گندی دینے والا. حیا کا آغاز تو آنکھ اور زبان سے ہوتا ہے نا. جب زبان اور آنکھ حیا سے آزاد ہو گئی تو حیا کہاں رہے گی؟ دیکھنا بھائی صاحب, آپ کا احترام میں کروں گا تو حیا بھی ہوگی نا. کلمہ احترام ہی زبان سے رخصت ہو گیا تو بس پھر لگامیں ٹوٹ گئیں, بند ٹوٹ گئے, پھر اس کے بعد جو مرضی ہوتا چلا جائے. تو انفارچونیٹ یہ ہے آج ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس مسئلے کو اپنی معاشی اور سماجی بقا کے ساتھ جوڑ کے یوتھ کو سمجھانا ہے, تب یہ مسئلہ سمجھ بھی آئے گا اور لوگ اڈاپٹ بھی کریں گے. اور اگر آپ صرف کفر اور یہ اور جھگڑے اور نظریاتی اور صرف بمباری نظریہ ہی کوئی نہیں, اس سے کچھ نہیں. پیسے ہمیں دو اور ہمیں لڑاؤ, ہمارا ایمان اس وقت جاگے گا, ہمارا ناموس رسالت کا جذبہ جاگے گا جب ہمیں پیسے ملیں گے. ہم ہر کام جو ہے اس کے پیچھے پیسے یا باہر کا کوئی اشارہ ہوا. تو یہ کیا اسی وجہ سے ہمارے سارے مسائل پیدا ہوئے اور ہماری ترجیحات بدل گئیں. جو چیزیں ہمارے ڈسکورسز کا حصہ ہونی چاہیے تھیں, ہمارے ڈیبیٹس کا حصہ ہونی چاہیے تھیں, ہمارے مباحث کا, ہمارے مواعظ کا حصہ ہونی چاہیے تھیں, وہ چیزیں نسیاں منسیہ ہو گئیں تاکہ نسیاں کی نظر ہو گئیں, اور وہ چیزیں ڈیبیٹس کا حصہ بن گئیں جن کا نہ کوئی لینا نہ دینا. پیران حیا جو ہے اس کی بھی نہ, اس کا بھی ایک ناموس ہے, اس کی بھی ایک عزت ہے. یہ تو اس کی عزت کو اور اس کو بے توقیر کرنے والی بات ہے کہ جو تھوڑا بہت اعتبار ہے سوسائٹی کا وہ بھی اٹھ جائے. اچھا گاجی صاحب, جس طرف ہم جا رہے ہیں ڈسکشن کو لے کے, گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے, رکھ رکھاؤ, اٹھنا بیٹھنا, جسے معروف معنوں میں فیشن کہتے ہیں, اس کا فیصلہ بھی اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر حیا کا کتنا پہلو ہے. یعنی یہ رکھ رکھاؤ اور زندگی کا طریق ہے, یا تو یہ سطر پوشی پر مبنی ہوتا ہے یا یہ سطر سے آزادی پر مبنی ہوتا ہے. اور دونوں کے پیچھے جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ حیا یا حیا سے نکل جانے والا فیکٹر ہوتا ہے. یعنی آپ سوسائٹیز کو دیکھ لیں کہ جتنا جتنا کوئی سوسائٹی حیا سے دور ہوئی ہے اتنی ہی وہ سوسائٹی بے لباس ہوئی ہے, اور جتنی سوسائٹی حیا کے قریب رہی ہے اتنی ہی وہ سوسائٹی با لباس رہی ہے. یعنی بڑا ایک میں سمجھتا ہوں سمجھداری کے ساتھ اس کا عنوان رکھا گیا ہے کہ حیا نہ صرف لباس ہے بلکہ سوسائٹی اور انسانی کو لباس دیتا ہی حیا ہے. اچھا, جس وقت پاک دامنی آ جاتی ہے, اب دیکھیں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ واللاتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا. جب سیدہ مریم نے پاک دامنی اختیار کی تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی. واہ. مطلب ہے جب معاشرہ حیا والا ہوگا تو پیدا ہونے والے سیدنا عیسیٰ کے نقش قدم والے ہوں گے, ان پر چلنے والے ہوں گے. اور جتنی سوسائٹی اس سے نکلتی گئی ہے. اچھا بھائی صاحب, آپ دیکھیں ہم حیران ہیں قرآن مجید کی کتنی جامعیت ہے چیزوں کو بیان کرنے کی.
یہ جو جنسی آزادی ہے اس کو ڈائریکٹ لنک کیا قرآن مجید نے حیا اور بے حیائی کے ساتھ، کہ جب معاشرہ بے حیائی کی طرف گیا تو وہ جنسی طور پہ آزاد ہوتا چلا گیا، اور جب کوئی سوسائٹی جنسی طور پہ آزاد ہو جائے، یعنی اس میں سیکسول ڈسپلن نہ رہے، تو وہ سوسائٹی جانوروں کی سوسائٹی بن جاتی ہے، وہ انسانیت نہیں رہتی پھر، اور اس سوسائٹی سے آپ انسانی اقدار کی توقع نہیں کر سکتے۔ تقویٰ نام ہی سیکسول ڈسپلن کا ہے، واہ 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 دیکھیں نا، واہ اس کی بڑی میجر ڈائمنشن ہے، تقویٰ کی ایک بڑی میجر ڈائمنشن ہے جو سیکسول جو ڈسپلن ہے اس کو کنٹین کرتی ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید کی میں 2 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ارشاد ربانی ہے، یہ جو آیت ہے کہ جو لوگ بے حیائی مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں ان کے لیے بہت دردناک ان عذاب الذین ہے۔ یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سورہ نور ہے۔ وہ لوگ جو یہ کوششیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ عذاب سے گزرے، انہیں نہیں پتہ چلتا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی انسان سے شعور چھن جاتا ہے، اور آپ تجزیہ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشیالوجی کی ریسرچ کے ٹاپکس ہیں کہ جو سوسائٹیز، جو فیملیز حیا سے جتنی دور ہوئیں وہ سکون سے کتنی دور ہوئیں، وہ راحت سے حقیقی۔ بڑے بڑے میرے سامنے آپ کے اس فکرے سے کئی خاندانوں کی بالکل میں تباہی کے سمجھتا ہوں آثار میرے سامنے آ گئے۔ کتنی مثالیں بیٹھے بیٹھے ہم کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی حیا کا تقاضا ہے کہ نہ کوٹ کیجیے، ہاں ایسے ہی ہے۔ یہ بھی حیا کا بہت اچھا بہت اچھا۔ اس کو کوٹ، لیکن میں سمجھتا ہوں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اہل نظر سے یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، واہ، ہم دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص اگر صرف اپنے ایریا آف انفلوئنسی کا جائزہ لے لے، اس کا اپنا جو سوشل سرکل ہے اس کا جائزہ لے لے، اسے کئی ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جن جن خاندانوں نے، جن جن افراد نے حیا کو چھوڑا وہ عذاب علیم کے قریب کتنے ہوئے۔ واہ